کن کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اس میں 4 چیزیں ہم نے بیان کی تھیں: سونا، چاندی، پیسے اور مال تجارت۔ اب اس کو تھوڑا سا ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ سونے کی مقدار یا نصاب 7.5 تولے سونا یہ بیان کیا جاتا ہے، اور چاندی جو ہے یہ 52.5 تولے چاندی ہو تو یہ چاندی کا نصاب ہے، اور پیسے جو ہے یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر جو رقم بنتی ہے، اب وہ 70,000 ہے یا مائنس پلس ہو سکتی ہے، کرنٹ ریٹ جو بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور مال تجارت جو ہے اس کی مالیت بھی کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہونی چاہیے، تو یہ مال تجارت جو ہے اس کا نصاب بنتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم چیز ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے، کم ہے، چاندی 52.5 تولے نہیں ہے، اس سے کم ہے، اور پیسے بھی اتنے نہیں ہیں کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتے ہیں، اور مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت بنتا ہو، یعنی چاروں نصابوں میں سے 2، 3 یا 4 نصاب اتنے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نصاب ان کی مطلوبہ مقدار تک نہیں پہنچتا، کم ہے، چاندی بھی کم ہے، یا سونا تو سونا کم ہے، پیسے ہیں تو پیسے کم ہیں، مال تجارت ہے تو مال تجارت کم ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ 2، 3 یا 4 نصاب کسی کے پاس ہو، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، 2، 3 یا 4 نصاب کسی کے پاس ہیں اور ہر نصاب اس کی مطلوبہ مقدار سے کم ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کا قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں، تینوں یا چاروں جو نصاب موجود ہیں ان کی رقم کو آپس میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ رقم مجموعی اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہو تو بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کتنا؟ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، جو اس کے پاس پیسے ہیں اس کی اپنی ضرورت کے لیے ہیں، فالتو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے پاس کوئی چاندی بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہو تو اس سونے پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ 7.5 تولے سے کم ہے، حالانکہ 1 تولہ سونا اس کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے، یا ہم فرض کرتے ہیں کہ 1,10,000 بنتی ہے، جو کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ ہے، لیکن خالی 1 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد 500 روپیہ ہے، یا فرض کر لیتے ہیں کہ 1,000 روپیہ ہے، تو اب اس سونے کی قیمت نکالیں گے اور 1,000 روپیہ اس میں جمع کریں گے، اور اب دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہے تو بندہ صاحب نصاب، نہیں بنتا تو صاحب نصاب نہیں ہے۔ یعنی 1 تولے سونے کی قیمت کتنی ہوئی؟ 1,10,000 روپے ہم نے فرض کی تھی، اور اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس 1,000 روپیہ ہے تو ٹوٹل پیسے اس کے پاس کتنے بن گئے؟ 1,11,000 روپے۔ تو جب 1,11,000 روپے بن گئے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کتنی ہے؟ بالفرض 70,000 روپیہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ اس کے پاس موجود جو 2 نصاب ہیں، ایک تو پیسے کی صورت میں، دوسرا سونے کی صورت میں، ان دونوں کو جمع کیا ہے تو یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زائد رقم بن رہی ہے، لہذا یہ بندہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ اب جو ہی اتنی رقم یا اتنی مالیت یا اتنے نصاب کا جو مالک ہوگا اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب وہ اپنی ڈیٹ لکھ لے گا کہ میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں۔
اب سال گزرنے پر وہی 4 چیزیں جو پچھلے جمعے ہم نے بیان کی تھیں، سونا، چاندی، پیسے، اور چوتھی چیز کیا تھی؟ مال تجارت، یعنی جس چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ان 4 چیزوں کے اوپر اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔